اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک رحیم ہے، اللہ رحم کو پسند کرتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرو گے، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کریں گے، اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق پر مہربانی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا۔ آج ہم لوگوں پر سختی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر سختی کرے گا۔ آج ہم لوگوں کو معاف کریں گے، قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ انسان جیسا کرتا ہے، جیسا برتاؤ انسان کا ہے دوسرے کے ساتھ، وہی معاملہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہماری نرمی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر نرمی کرے گا، اللہ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنی صفات کا ذکر کیا اور اپنے محبوب کی صفات کا ذکر کیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پاک پروردگار کے نام سے شروع کرو جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مہربان بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ انسان کو اللہ اس کے ماں کے پیٹ میں بھی کھلاتا ہے، اس کی ضروریات کو اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، اس کے پینے کا انتظام کیا، اس کی ضروریات کا انتظام کیا۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ زمین سے اس کے لیے غلوں کو اللہ نے پیدا کر دیا، مختلف قسم کے سبزوں کو پیدا کیا، اس کے لیے گندوں کا انتظام کیا، اس کے لیے چاول کا انتظام کیا، اس کے لیے سبزیوں کا انتظام کیا، اس کے لیے اللہ نے پھلوں کا انتظام کیا، پھر اللہ پاک نے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ یہ سارا کچھ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ اللہ مہربان ہے، اس لیے انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسے کھلاتا بھی ہے کیونکہ اللہ مہربان ہے، اسے پلاتا بھی ہے کیونکہ اللہ مہربان ہے۔ اللہ پاک نے آسمان کو کھڑا کیا کیونکہ اللہ مہربان ہے، انسان کی ضرورت کے لیے کیا۔ چاند کا نظام انسان کی ضرورت کے لیے ہے، سورج کا نظام انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کے لیے اللہ پاک نے ساری زمین کو پیدا کیا، اس کی ضروریات کو بھی اللہ نے پورا کیا۔ پھر اللہ اتنا مہربان ہے، ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی کھانا دیا جا رہا ہے، بے نمازیوں کو بھی اللہ کھانا کھلا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے ان کو بھی اللہ رزق عطا کر رہا ہے، انکار کرنے والوں کو بھی اللہ رزق عطا کر رہا ہے، ان مخلوقات کو بھی، اس انسان کو بھی رزق مل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا قائل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، انہیں بھی کھانا ملتا ہے، انہیں بھی پینا ملتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے آسمان کو کسی نے نہیں بنایا، زمین کو کسی نے نہیں بنایا، ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ایسے بدبختوں کو بھی اللہ کھلا بھی رہا ہے، انہیں بھی پلا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، اس لیے سب کو عطا کیا جا رہا ہے، اس لیے سب کو دیا جا رہا ہے۔ پھر اگلی چیز ذکر فرمائی الرحیم، اللہ پاک نہایت رحم کرنے والا ہے، جیسے مہربان ہے اسی طرح نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ کوئی انسان 50 سال بھی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا رہا، معصیت میں زندگی گزارتا رہا،
نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا، ایک مرتبہ اللہ کے در پہ آ کے صدقے دل سے معافی مانگے، اللہ پاک سے توبہ کر لے، اللہ پاک فرماتا ہے میں بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ کوئی توبہ کر لے اللہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جس نے کئی سال نافرمانی میں گزارے، جس نے جوانی کو نافرمانی میں گزارا، بڑھاپے میں اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، بڑھاپے میں آ کے بھی توبہ کر لے، اللہ بڑھاپے میں بھی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ نہیں فرماتا جوانی کو تو نے میرے خلاف گزارا، جوانی جب تیرے جسم کے اندر طاقت تھی تب تو نافرمانیاں کرتا رہا، جب تیری آنکھ دیکھنے پر پوری قدرت رکھتی تھی تب تو نے مجھ سے توبہ نہیں کی، اپنی آنکھ کو میری اطاعت میں نہیں لگایا۔ اللہ پاک انسان کو شرمندہ نہیں کرتا، بڑھاپے میں توبہ کرنے والا اسے یہ نہیں کہا جاتا جب تیرے ہاتھوں کے اندر طاقت موجود تھی تب تو ان ہاتھوں سے گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، تب تجھے حیا نہیں آئی، تب تجھے خیال نہیں آیا یہ ہاتھ اللہ نے عطا کیے مجھے اس کی اطاعت میں لگانے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی احساس ہو جائے اللہ جوانی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو اللہ پسند کرنے والا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے استغفار کرنی چاہیے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، 99 آدمیوں کو قتل کرنے والا، یہ بھی اللہ کی مہربانی، جسے چاہے توبہ کی توفیق عطا کر دے، جسے جب چاہے اپنے گھر میں بلا لے، جسے جب چاہے اپنا قریب کر لے۔ اس لیے کبھی گنہگار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہ کرو، کیونکہ معلوم نہیں اللہ کب اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے اور وہ اللہ کے قریب چلا جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ بنی اسرائیل کا یہ آدمی 99 آدمیوں کو قتل کرنے والا جب دل میں احساس پیدا ہوا، توبہ کرنے کا ارادہ ہوا، معافی مانگنے کا ارادہ ہوا، اس علاقے کا جو بڑا راہب تھا اس راہب کے پاس آیا، اپنے عالم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا او اللہ والے میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، کیا میرا رب مجھے بھی معاف کر دے گا؟ کیا میرا رب میرے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرے گا؟ کیا مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ کیا اللہ مجھ پر بھی رحم کر دے گا؟ کیا اللہ مجھ پر بھی مہربانی کرے گا؟ وہ کم علم تھا، شاید اللہ کی رحمت کو جانتا نہیں تھا۔ اس راہب نے کہا تو نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیری پکڑ کرے گا، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ اس قاتل کو غصہ آیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، اللہ کی مہربانی سے مایوس کیا، اس نے غصے میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کیا۔ اب 100 آدمیوں کا قاتل بن چکا ہے، لیکن دل میں پھر تمنا پیدا ہوئی مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اپنی بستی کی طرف نکلا، لوگوں سے پوچھتا رہا مجھے بتاؤ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے جو مجھے توبہ کا طریقہ بتائے گا، معافی مانگنے کا طریقہ بتائے گا، اللہ کی رحمت بیان کرے، اللہ کی شفقت بیان کرے، اللہ پاک کی معاف کرنے کو بیان کرے۔ لوگوں نے اسے بتایا فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، وہاں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں،
اپنی بستی کو چھوڑ دے، ان کے اندر چلا جا، اللہ اللہ کرنے کا موقع ملے گا، توبہ کرنے کا موقع ملے گا، اللہ کی رحمت کا تجھے پتہ چلے گا، اللہ کی مہربانی کا تجھے پتہ چلے گا۔ وہاں سے معلوم کرنے کے بعد اللہ والوں کی بستی کی طرف چلنے لگ گیا، اللہ والوں سے ملنے کے لیے گیا، توبہ کی تلاش میں نکلا، معافی مانگنے کے لیے نکلا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نکلا۔ جیسے اپنی بستی سے نکلا، ابھی پورا سفر نہیں ہوا، اس بستی تک ابھی نہیں پہنچا، نیک لوگوں تک ابھی نہیں پہنچ پایا، ابھی درمیان میں ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، چونکہ موت کا وقت تو مقرر ہے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، ایک لمحے کی مہلت کسی کو نہیں ملتی۔ ابھی وہ درمیان میں تھا، راستے میں موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا، راستے میں اسے موت آ گئی، جیسے اس کی روح کو نکالا گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنتی کہنے لگے اس کی روح کو ہم جنت کے اندر لے کر جائیں گے، اہل جہنم کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں 100 آدمیوں کو قتل کرنے والا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ جنتی فرشتے کہنے لگے جو روح کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے، کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے تم کہتے 100 آدمی قتل کیے ہیں، اس نے مانتے ہیں بڑا جرم ہے اس کا، لیکن تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے گھر سے جو نکلا ہے مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کس لیے نکلا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ آئی، توجہ کریں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، اگر اللہ دل میں یہ بات ڈال رہا ہے نا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو سمجھ لو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ کسی کے دل میں بات بھی خود نہیں آتی، تب ہی آتی ہے جب اللہ ڈالتا ہے، اللہ قریب کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ اس چیز کو ڈالتا ہے کہ اب تو نے اتنے گناہ کر لیے، اب تجھے چاہیے کہ مجھ سے توبہ کر لے۔ اگر دل میں یہ چیز آ جائے تو اسے بھی اللہ کا احسان سمجھو کہ اللہ نے غلطی کا اقرار کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ کوئی انسان غلطی کا اقرار کرے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، کبھی مایوس مت ہو۔ بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جی 20 سال گزر کے نماز نہیں پڑھی تو 20 سال کی نمازوں کی سزا، کب آگے پڑھوں گا تو پھر بھی پھنستا رہوں گا۔ نہیں، یہ نہ دیکھو پیچھے کیا ہو گیا، توبہ کر کے نئے سرے سے آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ ماضی دیکھنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک تو یہ دیکھا جب یہ میرے پاس آیا تھا تب اس کی حالت کیا تھی۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو اس حالت کو دیکھتا ہے جس حال میں انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو گیا، کوئی بھی جرم ہو گیا، کیسی بھی غلطی ہے، بڑے سے بڑا گناہ، اللہ سب کچھ معاف کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی کا محتاج تھوڑا ہی ہے، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بندے ہیں، اپنے بندوں پر وہ ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ماں معاف کر دیتی ہے تو اللہ تو اس سے بھی کہتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے اللہ۔ ایک نہ دن ماں بھی معاف کر دیتی ہے بچے کو، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے تو اللہ ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس لیے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی بھی ہر روز کوشش کرے معافی مانگ، یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ اگر انسان کی زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، دھیان کرے میری طرف، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، نافرمانیوں میں گزرا ہے، ایک وقت عرصہ گزرا ہے، اس کو چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے کچھ وقت اللہ والوں کے ساتھ گزارے، نیک لوگوں کے ساتھ گزارے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے، صاحب نسبت بزرگ کے پاس بیٹھے،
کیونکہ اللہ والوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کو اللہ کی باتیں ملتی ہیں, اللہ پاک کی مہربانی کا علم ہوتا ہے, اللہ کی شفقت کا علم ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے اس قاتل کو کیا کہا تھا کہ فلاں بستی میں جاؤ, وہاں اللہ والے ہیں, اور وہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تم وہاں جاؤ گے, اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا, اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا. اب ان کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں موت آ گئی. موت تو کسی کا انتظار نہیں کرتی, پکڑ لیا موت نے. اب جنتی فرشتے بھی ہیں کہ جو جنت میں لے کر جاتے ہیں روح کو, جہنم کے فرشتے بھی کہ جو روح کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں. دونوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا. میں کسی عام من گھڑت کسی کہانی کی بات نہیں کر رہا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں میرے اور آپ کے محبوب نے خود اللہ کی رحمت کا یہ واقعہ ذکر کیا. فرمایا فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. کہتے ہیں جہنم والے اب جہنم میں پھینکیں گے, جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کر جائیں گے کیونکہ توبہ کے لیے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. سبحان اللہ, اللہ کی قدرت بھی بڑی قدرت ہے, اللہ بھی بڑا مہربان ہے. فرشتہ آیا انسانی شکل میں. اب وہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کو بلاؤ, اس سے اپنے معاملے کا تصفیہ کرو, اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھو, دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے ہمارے معاملے میں. اس کو بلایا تو بھائی ادھر آؤ, جی کیا بات ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے, اس کی زندگی یہ ہے, جہنم میں لے جانے والوں کا 99 آدمیوں کو قتل کیا, پھر اس نے ایک راہب کو مارا, 100 آدمیوں کا قاتل ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے. یہ کہتے ہیں اس کو جنت میں لے کر جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کے لیے نکلا ہے, اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نکلا ہے. اب وہ جو فرشتہ آیا تھا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آیا تھا. اللہ پاک نے اس کو بتایا تھا کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے. وہ کہنے لگا بالکل آسان ہے, مشکل کوئی نہیں ہے. یہ اس کے درمیان میں لاش پڑی ہوئی ہے, یہ جہاں سے آیا, توجہ کرے, جہاں سے آیا اس زمین کو وہاں سے لے کر یہاں تک ناپو, اس زمین کی پیمائش کرو, وہاں سے لے کر یہاں تک, پھر یہاں سے لے کر وہاں تک پیمائش کرو جہاں پر جا رہا تھا. جن کے یہ قریب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو ٹھیک ہے, پھر جہنم میں لے جاؤ, اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے, اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی طرف قدم زیادہ بڑھ چکے ہیں, تو اس کو جنت میں جانا چاہیے, اس کو معافی ملنی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیمائش کرو. اب حدیث پاک سنو, اللہ کی مہربانی سنو. خدا کی قسم جب ہم اللہ کی رحمت پڑھتے ہیں تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر شرم آتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر کہ ہمارا رب کتنا مہربان اور ہم کتنے نافرمان ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زمین کی پیمائش ہونے لگی, ناپنے لگے, تو جہاں سے آیا تھا اللہ نے اس زمین کو حکم دیا تو پھیل جا, تو کیا ہو جا, پھیل جا, اس کا فاصلہ بڑھا. اور جس طرف جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا تو سمٹ جا, جب سمٹے گی تو ان کے قریب ہو جائے گا, یہ پھیلے گی تو دور ہو جائے گا. کہا کہ اس زمین کو پھیلا دیا, جہاں جا رہا تھا حکم ملا تو سمٹ جا, قریب ہو جا اس کے, کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے. زمین بھی اللہ کے حکم کی محتاج. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ذکر فرمایا, اپنے صحابہ کو خود اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا, اللہ کی مہربانی کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کس قدر شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے. فرمایا جب زمین کو ناپنے لگی, زمین کی پیمائش کرنے لگے, جس طرف سے وہ آیا تھا وہ زمین بھی دیکھی گئی, جس طرف کو وہ جا رہا تھا اس زمین کو بھی ناپا گیا. فرمایا ایک بالشت اللہ والوں کی زمین کے قریب ہو گیا, ایک بالشت ان کے قریب ہوا. اس فرشتے نے فیصلہ کر دیا اللہ والوں کے قریب
قریب ہے، توبہ والی بستی کے زیادہ قریب ہو چکا ہے، یہ توبہ کی نیت سے نکلا، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نکلا ہے، جن کے پاس جا رہا تھا یہ ان کے زیادہ قریب ہو گیا، اس لیے اس کی روح کو جہنم کے اندر نہیں بلکہ جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ کہاں جائے گا؟ یہ تو جنت میں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کی مہربانی۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے اندر ہی اللہ نے اپنی دونوں صفتیں بتا دی ہیں کہ جس اللہ کے نام سے تم شروع کر رہے ہو، اور بسم اللہ اس لیے کا بار بار پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، تاکہ تمہارے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ مہربان ہے، تمہارے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ الجبار بھی کہہ سکتا تھا، شروع کرو اس اللہ کے نام سے جو جبار ہے، شروع کرو اس اللہ کے نام سے جو قہار ہے، شروع کرو اس اللہ کے نام سے جو المنتقم ہے۔ اب یہ جو نام ہے یہ ایسے نام ہے جن سے پتہ چلتا ہے اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ گرفت کرنے والا ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ اللہ قادر ہے، جسے چاہے پکڑ لے، لیکن اللہ نے ان صفات میں سے کسی بھی صفت کو بسم اللہ میں نہیں رکھا۔ بسم اللہ میں اللہ نے رکھا اللہ رحمان ہے، بسم اللہ میں اللہ نے رکھا اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، اس کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ لکھ دیا تھا، سبحان اللہ، کیا لکھ دیا؟ فرمایا کہ میرے غضب پر میری رحمت بڑی ہے، میرے غضب پر میری رحمت زیادہ بڑی ہے، میرا غضب اتنا نہیں ہے جتنی میری رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے، اللہ کا غضب تھوڑا ہے، یعنی اللہ پاک ناراض کم ہوتے ہیں۔ یہ رحمت ہی ہے کہ انسان جب اللہ سے چاہے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلی کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، اور کچھ وقت اللہ والوں کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے۔ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، اپنے عالم کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کیا بتائے گا؟ اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے۔ پڑھا لکھا آدمی کبھی مایوس نہیں کرے گا کہ اوے 10 سال تو نے نماز نہیں پڑھی، بس تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو پکا جہنمی ہے۔ صاحب علم کبھی یہ بات نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے۔ وہ یہ کہے گا جو ہو چکا توبہ کر، استغفار کر، اب نئے سرے سے عمل کرنے کا پورا عزم کر، اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو